اس واسطے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک بھی نازل ہویا ہے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماندے نے بے شک لوگ جڑے فحاشی پھیلانا چاہندے نے، فحاشی پھیلانا چاہندے نے، نہ لوگاں اندر ایمان والے اندر فحاشی پھیلانا چاہندے نے، فرمایا انہاں واسطے دنیا اندر بھی عذاب ہے دردناک تے آخرت اندر بھی عذاب ہے۔ او جاندے اللہ جاندے تسی نہیں جاندے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام جس قوم اندر آئے نے لوگو او بھی قوم جڑی ہے ہر گناہ دے اندر اٹی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے نبی علیہ السلام دے دنیا اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج میں جس اللہ دے پیارے نبی دا ذکر کرنا چاہنا اونے سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا لوط علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ
اور ساری زندگی دے حالات میں انشاءاللہ آج عرض کروں گا اور یہ بھی بیان کروں گا کہ لوط علیہ السلام دی قوم اللہ نے تباہ و برباد کیوں کی تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام دے والد دا نام ہے ہاران۔ ہاران بن آزر۔ آزر کون نے؟ ابراہیم علیہ السلام دے والد۔ تو اس لحاظ نال حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے کی لگے؟ بھتیجے۔ لوط علیہ السلام رشتے اندر ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن، اور سیدنا لوط علیہ السلام دی پرورش سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے زیر سایہ ہوئی، اور نبی نے تربیت کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام تے ایمان لے آندا۔ فآمن لہ لوط، پھر حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام دے نال ہی رہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو سیدنا لوط علیہ السلام اور انہاں دی بیوی انہاں دے نال ہی رہے، اور انہاں دی ہجرت دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول نا کافی مال ڈنگر سی، جنہ دے کول ہے اللہ مزید برکت پا دے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام دے کول بھی مال ڈنگر سی، اور حضرت لوط علیہ السلام دے کول بھی کافی مال ڈنگر سی، اور انہاں نے ملازم رکھے سن مال ڈنگر چران واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر گئے ہجرت کر کے، تو سیدنا لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام دے نال ہجرت کر کے چلے گئے۔ جدو او چلے گئے تو مال ڈنگر بھی نال لے گئے۔ ہن حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چرواہے سن، انہاں دی آپس اندر بنتی نہیں سی۔ ابراہیم علیہ السلام دا جڑا چرواہ ہے وہ کہندا سی کہ اس جگہ تے ساڈے جانور چارہ کھان، تو لوط علیہ السلام دے جڑے چرواہے سی وہ کہندے سی کہ ساڈے کھان۔ انہاں دی آپس اندر چپکلش رہن لگ گئی۔ تو ساڈے ورگے تو نہیں سی نا کہ ماڑی جی گل ہو گئی تو ساری زندگی واسطے ہی اسی انہوں نے ملنا چھڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام نے بلایا۔ لوط علیہ السلام نے کہنے لگے یار اس طرح کر، کل نو کوئی لڑائی ہو جائے گی، کوئی چرواہیاں دے نال کوئی ساڑی توری میری تو میں ہو جائے گی، کیوں نہ اپا اس طرح کریے کہ صلح صفائی دے نال تو اس طرح کر کہ اردن دی ایک بستی سی صدوم، بولو کی سین دال واو میم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یار اس طرح کرو، تسی اپنا مال ڈنگر لے کے نا صدوم چلے جاؤ، اتھے جا کے تسی اللہ دی توحید بیان کرو، لوگاں نو سمجھاؤ، تے میں اتھے مصر دے وچ لوگاں نو توحید آواز کرنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نا سیدنا لوط علیہ السلام نو صدوم بستی اندر بھیج دیتا، اور آپ دوبارہ پھر فلسطین دے اندر تشریف لے آئے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین چ پیدا ہوئے سن۔ اتھے ایک بستی سی، اس بستی دا نام سی اور،
یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اور بستی اندر ابراہیم پیدا ہوئے, اتھے واپس چلے گئے. خیر ابراہیم علیہ السلام اتھے اللہ دی توحید بیان کر رہے نے, تو سیدنا لوط علیہ السلام اپنی صدوم بستی میں جا کے, تو اگلی گل بڑی جو مورخین نے لکھی ہے نا وہ توجہ نہ سننے والی. سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم وال گئے, اللہ نے پھر نبی بنایا, وعد و نصیحت شروع کر دیتی. جدو حضرت لوط علیہ السلام اس صدوم بستی اندر گئے نا, اتھے ایک نا بندہ سی صدومی, انہیں اجنبی سمجھ کے نا, اوپرا بندہ سمجھ کے حضرت لوط علیہ السلام دے پتھر ماریا, سر اندر خون نکل آیا. جدو خون نکل آیا تھے ہن ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام نو کہنے لگا جی میرے پتھر نے چونکہ تہاڈا سر پاڑیا ہے لہذا مینوں اجرت دیو, نالے چور تے نالے بولو یہی آندے ہیں نا, نالے چور نالے چتر, نالے حضرت لوط علیہ السلام دا سر پاڑیا, نالے الٹا کہہ رہے ہیں کہ میرے چونکہ پتھر نے تہاڈا سر پھاڑیا ہے لہذا مینوں اجرت دیو. سیدنا لوط علیہ السلام حیران ہو گئے, یار اینی ظلم کہ میرا سر پاڑ دیتا, میرا خون کٹ دیتا, الٹا میرے کو پیسے منگن دے. یعنی اس صدوم بستی اندر کالا قانون سی, کوئی قانون نام دی شے ہی نہیں سی. خیر لوط علیہ السلام نو نا اس عدالت دے وچ لے گئے, قاضی نو کہن لگے, قاضی دے سامنے نا وقت والا جج سی, چیف جسٹس اس وقت دا, او دے سامنے لوط علیہ السلام نو کھڑیاں کیتا. تے لوط علیہ السلام نو بندہ کہن لگا, او بندہ جڑا صدومی سی نا, او جج نو کہن لگا جی چونکہ میرے پتھر نے دا سر پاڑے ہے لہذا مینوں پیسے دے. عجیب بات ہے نا, نالے سر پاڑے نالے پیسہ منگن دے. چونکہ ساڑا فیصلہ کرو. او بھی جج کڑا دودھ نہ نہاتا سی, او کہن لگا جی گل تے یہی ہے حضرت پیسے دیو. حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے چنگا فیصلہ کیتا ظالم, الٹا میرے کو تو پیسے دوا رہے ہیں. اگر حضرت لوط علیہ السلام نو چڑھیا غصہ, انہوں نے پتھر چوکے نہ تے جج دے سر دے, بولو جج دے سر چ ماریا, سر پاڑ دیتا. کہنے لگے ہن تیرا میں سر پاڑیا, تو انہوں پیسے دے, میرا یہ حساب برابر ہو گیا. اتھوں سر پاڑ کے نس گئے. یعنی صدوم بستی اندر ظلم, جبر, کالا قانون, قانون نام دی شے ہی کوئی نہیں. تو لہذا بات کرنا مقصد یہ ہے کہ جس بستی وال حضرت لوط علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا, او بستی ایک تے ظلم اتنا زیادہ انہاں اندر, اور ایک انہاں چ گناہ اے سی کہ وہ لوگ لڑکیاں دے نال بد فعلی کریا کر دیں. چونکہ قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کیتا ہے. ہن میں دیکھا اور تسی دیکھو, کیا جڑا جرم اور ظلم اور جڑا گناہ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم اندر سی, کیا وہ ساڈی اس قوم اندر موجود ہے؟ اگر تے ہے تے پھر تے اللہ دے کولوں پناہ منگی ہے. کسے ویلے بھی اللہ پتھراں دی بارش کر سکدا ہے, اور تسی اندازہ کرو پتھراں دی بارش ہو بھی گئی ہے. مینوں پٹی صاحب فرماندے سی کہ سندھ والی سائیڈ تے میں آپ بھی دیکھیا سفید رنگ دے پتھراں دی بارش ہوئی. نیٹ تے جڑے لوگ سوشل میڈیا تو دیکھتے ہیں نا, فیس بک وغیرہ یوٹیوب تے, انہوں نے پتہ ہے سندھ والی سائیڈ تے سفید رنگ دے پتھر آسمان تو گرے. میرے بھائی اس عذاب تو پہلے اسی اللہ کو معافی مانگ لئیے. یہ نہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا بھی وہی حال کرے جو حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا سی. تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے, حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ قرآن پاک نے کیتا ہے. اور ایک دن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی اندر گئے اور قوم نو جا کے نا وعظ نصیحت کیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء دے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی اندر گئے تے لوگاں نو جا کے وعظ و نصیحت کر رہے نے.
حضرت لوط علیہ السلام فرماندے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم نو جا کے کہن لگے اذ قال لقومه اے میری قوم اتاتون الفاحشۃ تسی ایسا گناہ کر دے ہو ما سبقکم بها من احد کہ ایسا گناہ جڑا تسی لڑکیاں دے نال کر دے ہو تواڈے تو پہلے کسے قوم نے گناہ نہیں کیتا۔ فرمایا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہہ لگے جڑا گناہ تسی کر دے ہو تواڈے تو پہلے کسے قوم نے گناہ نہیں کیتا ہے، گند وچ ہاتھ نہیں پایا ہے۔ توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا وا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھانا شروع کر دیتا ہے تے قوم بڑی بے ایمان ظالم ہے، کہنے لگے کذبت قوم لوط المرسلین، قوم نے حضرت لوط علیہ السلام دی گل نو منیا، حضرت لوط علیہ السلام دی گل نہیں منیا، بلکہ لوط علیہ السلام نو کہنے جھوٹا کہہ رہے نے تے مذاق کر رہے نے، ٹھٹھا کر رہے نے، جھٹلا رہے نے حضرت لوط علیہ السلام تے انہاں دی دعوت نو۔ فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، حضرت لوط علیہ السلام فرماتے نے میری قوم والیو ڈر جاؤ اللہ دے کولوں، کیوں ایک گناہ کر دے ہو، کیوں نہیں ڈر دے اللہ دی ذات دے کولوں، الا تتقون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں فرمایا میرے کولوں ڈر جاؤ، بلکہ فرمایا کہ دے کولوں، میں دعا کرن لگا جی آمین تسی کہہ دینی ہے، اے میرے اللہ میرے دل اندر بھی ڈر پا دے تے اے جڑے بیٹھے نے اللہ انہاں دے دلاں چ بھی اپنا ڈر تے خوف پیدا فرما دے۔ آؤ ذرا میں پیغام دینا چاہنا وا، حضرت لوط علیہ السلام فرماندے اللہ تتقون، تسی ڈر دے کیوں نہیں اس اللہ دے قہر کولوں کیوں نہیں ڈر دے؟ حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے انی لکم رسول امین، حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے او لوگوں میں اللہ دا سچا رسول ہاں، سچا نبی ہاں، لوگوں میرا دے سارے مسلمانہ دا اے عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جننے بھی نبی رسول آئے نے سارے سچے نے، سارے اللہ دے نبی نے۔ آؤ ذرا غور کرنا ایسے بات ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کل قیامت والے دن جدو جنتی جنوے ٹر جان گے، جنمی جنم ٹر جان گے، یار دعا کیوں نہیں کرتے قبولیت دا وقت ہے، اللہ اے جننے اباب بیٹھے نے کل مسلمانوں نے اپنی جنت دا داخلہ تھا فرمایا کہ لوگ اپنے گھراں چ ہونگے نا، محلات وچ ہونگے تے اپنے اُتے ویکھن گے، آ ویکھو میرے وال اپنے اُتے ویکھن گے، نبی پاک فرماتے ہیں جی میں ستارے نہیں چمک دے رات نو، ستارے چمک دے ویکھے جائے نا کدی رات نو، کتنا پیارا جناب منظر ہوندہ ہے۔ فرمایا کہ جنتی اپنے گھراں چ ہونگے تے انہاں دے اُتے نا اس طرح محلات چمک دے ہونگے جویں رات ستارے چمک دے۔ صحابہ کرام فرما لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تے او گھر جڑے اللہ دے نبیاں دے ہونگے؟ فرمایا نہیں، والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ او لوگ ہونگے جڑے اللہ تے ایمان لے آن والے ہونگے اور سارے رسولہ نو سچے کہہ رہے ہونگے۔ اللہ دی مہربانی نہ ساڈا عقیدہ ہے اللہ دے جننے نبی نے سارے سچے نے، مل کے بولو سارے سچے نے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماندے انی لکم رسول امین، فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ ویکھو حضرت لوط علیہ السلام کہندے نے او لوگو میری گل من لو، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں اللہ دا سچا رسول ہاں، فاتقوا اللہ، فرمایا اللہ تو ڈر جاؤ، اطیعون،
فرمایا اللہ دیا جناب میری اطاعت کرو تے اللہ کو ڈر جاؤ. فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. حضرت لوط علیہ السلام دی گل سنیا جے یار بڑی پیاری گل ہے. فرمان لگے ہو میری قوم والے ہو میں توڑے کو لا کے رب دی توحید دا درس دینا وا. میں تیرے توڑے کو پیسے نہیں منگدا, میں توڑے کو دولت دا سوال نہیں کردا. ویکھو یار اللہ دے سارے نبیاں نے آ کے فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر تسی میرے کو سن چکے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم نے یہی گل کیتی سی, اے میری قوم والیو میں توڑے کولوں کوئی پیسے دا مطالبہ نہیں کردا. حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ تسی سن گئے ہو. حضرت یونس علیہ السلام بھی کہندے رہے یار میں توڑے کولوں کسے چیز دا سوال نہیں کردا. لوگو حضرت صالح, حضرت ہود, حضرت سارے اللہ دے نبی جڑے نے اپنی اپنی قوم نو یو با کہندے رہے نے اے میری قوم والیو ان اجری الا علی رب العالمین. فرمایا میں توڑے کولوں کسے پیسے دا مطالبہ نہیں کردا, میرا اجر اللہ کو لے. لہذا اتنے ایک گل تو انہوں سمجھانی ہے جے کسے نہ بھلا کرو نا کسے نہ بھلا کرو اللہ کرن دی توفیق عطا فرما دے. جے کسے نہ بھلا کرو نا تے اے کیا کرو میں تیرے کولوں کوئی اجر نہیں لینا, میں کدے کولوں اجر لینا ہے؟ بولو سارے یار, سارے بولو کہدے کو اجر لینے اللہ کو لو. میں نے اللہ نے وہ حدیث یاد کروا دی تھی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بندہ آیا منگن واسطے, اماں جی نے نا انہوں کھان واسطے کوئی چیز دی کھا کے کہنے لگا جی جزاک اللہ. بولو کی جزاک اللہ, شکریہ. اما عائشہ فرما دیا نے اے الفاظ نہ کہے میں تیرے کو اجر نہیں لینا, میرا اجر کہتے کول ہے اللہ, اللہ کول ہے. میں تیرے کو اجر نہیں لینا, میں اس اللہ دے کو اجر دی مستحق. آئیے حضرت توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا غور کر دے جانا. جے کسے نہ بھلا کرو دے ایک کیا کرو ان اجری الا علی رب العالمین. حضرت لوط علیہ السلام فرمان دے میری قوم والوں میرا اجر اللہ کو لے, میری گل تے سنو نہ ان گناہاں تو بچ جاؤ. اگے حضرت لوط علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا اتاتون الذکران من العالمین, تسی نہ لڑکیاں دے نال برے کام کردے ہو. فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. حالانکہ اللہ نے تواڈے واسطے عورتاں بنائیاں نے, تسی عورتاں دل نکاح کر کے جڑے اللہ پاک نے معاملے دسے نے تسی شریعت دے مطابق کرو. تسی عورتاں نو چھڈ کے انہاں لڑکیاں دے نال برے کام کردے ہو. سورہ شعراء دیاں ایتاں دا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہاں. حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے فرمایا بل انتم قوم عادون, کہنے لگے تسی ایسی قوم جڑی حد تو زیادہ بڑھ گئے ہو. کہنے لگے گل تے سی کہ لوط علیہ السلام دی گل من لیندے. جدو لوط علیہ السلام نے سمجھایا تسی انہاں لڑکیاں دے نال برے کام نہ کریا کرو, تے اگوں پتہ جواب کی قوم دے رہی ہے. کہنے لگی قالوا لئن لم تنتہی, اے لوط اگر تسی باز نہ آئے. دیکھو کڈی گندی قوم سی. مقصد یہ سی نا کہ گل من لیندے. کہنے لگے قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین. کہنے لگے اے لوط پیغمبر جے تسی باز نہ آئے اسی تو انو اپنے پنڈوں کٹ دیاں گے, بستیوں کٹ دیاں گے, شہر چو کٹ دیاں گے. حضرت لوط علیہ السلام سمجھان دے رہا ہے. آئیے ذرا توجہ کرنا غور کرنا. مسند احمد اندر حدیث نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مرد دے نال غلط کاری کرے, نبی علیہ السلام فرمان دے نے فائل مفعول دو انو
قتل کر دیو. بلکہ ایک روایت دے اندر آوندا ہے جے لڑکے آپس اندر مرد مرد دے نال غلط کاری کرے. آؤ انہاں مسئلیاں نوں ذرا توجہ دے نال سنیا جے. ساڈے معاشرے دے اندر ایک گند بہت زیادہ عام ہو چکیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم بھی اس گناہ دی وجہ نہ تباہ و برباد ہوئی ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جے فائل مفعول ویکھ لو نا آپس اندر مرد مرد نہ غلط کاری کردا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے انہوں بھی قتل کر دیو تے کرن والے نو بھی قتل کر دو. بلکہ ایک روایت دا مفہوم میں سنا رہے ہیں. فرمایا جے انہاں نو ویکھ لو نا مرد مرد نہ غلط کاری کر دے نو دیوار دے تھلے بٹھا کے اتو دیوار تھلے سڑ دیو. تھلے آ کے کچل جان مر جان. انہاں دا زندہ رہن دا دنیا تے حق ہی کوئی. انی سخت سزا ہے قوم لوط. لوطی فعل دا اتنا جرم ہے. فرمایا اتنے دیوار گرا دیو پھس جان مر جان. انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان. انہاں دا زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں. جیڑا شادی شدہ ہو کے زنا کرے دعا کرو اللہ سانو محفوظ رکھے. شادی شدہ زنا کرے نبی علیہ السلام فرمان لگے انہوں نے قتل کر دو رجم کر دو. رجم ہے اینا گاڑ کے نا تون تک پتھر مار کے. نبی با نے نہیں کیا گولی مار دیو تلوار مار کے کوئی تون لا دیو. نہیں فرمایا جے شادی شدہ پھڑے جان زمین چ گاڑ کے پتھر مارو. پتھر سر چ وجن گے تکلیف ہوئے گی. تڑف تڑف کے مرن گے ترس ترس کے مرن گے تاکہ لوگاں چ عبرت پھیلے. لوگ اس گناہ تو ڈر جان مڑ کے کوئی کم کرنے والا نہ ہوئے. جے بغیر شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے سورہ نور پڑھو. سورہ نور پڑھو. اج دے مسئلے نو میں اج وضاحت کرنی ہے توجہ دے نال سننا. اگر غیر شادی شدہ زنا کرے نبی علیہ السلام قرآن پاک نے فرمایا 100 کوڑا مارو 1 سال واسطے شہروں ملک بدر کر دیو. ایتھے رہن دا بھی حق نہیں انہوں. آئیے فائل اور مفعول دوانوں قتل کر دو. مسند احمد دی روایت ہے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم فحاشی اندر نمبر بنتے ہوئے. اٹی گندی قوم ہے توجہ کر دے جانا ہے. اس واسطے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک بھی نازل ہویا ہے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماندے نے بے شک لو جڑے فحاشی پھیلانا چاہندے نے فحاشی پھیلانا چاہندے نے نہ لوگاں اندر ایمان والے اندر فحاشی پھیلانا چاہندے نے. فرمایا انہاں واسطے دنیا اندر بھی عذاب ہے دردناک تے آخرت اندر بھی عذاب ہے. او جاندے اللہ جاندے تسی نہیں جاندے. آئیے ذرا توجہ فرمانا ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام جس قوم اندر آئے نے لوگو او بھی قوم جڑی ہے ہر گناہ دے اندر اٹی ہوئی ہے. اللہ کریم نے نبی علیہ السلام دے دنیا اندر بھیجن دا مقصد بیان فرما دیتا ہے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. نبی علیہ السلام نے تزکیہ نفس کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے سمجھایا لوگوں ایک گناہ نہ کرے آجے بچ جو نہ گناہ متو. آؤ ذرا توجہ کرنا صحابہ کرام دا تزکیہ نفس نبی علیہ السلام نے کیویں فرمایا ہے. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث توجہ دے نال سنیا جائے. نبی علیہ السلام کو ابو مرثد غنوی آئے نے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے نے. نبی علیہ السلام نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا مینوں چوری کرن دا بڑا شوق ہے. چوری کرن دا یا اصلہ مینوں نہ چوری تو نہ ہٹایا جے.
نبی علیہ السلام فرما لگے نہیں، خیر بات مختصر کریے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ایک دن نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا ابو مسعود چوری کرنی ہوں؟ وہ ایک باری نبی پاک دے چہرے مبارک والے ویکھے، آکھیا یا رسول اللہ تسی تے آپ منع کیتا سی۔ فرمایا اگے تو چوری اپنی مرضی نہ کردا سی، اج میں کرانی ہے۔ آئے اج میں ایک ہور تینوں مشن تے بھیجنا اسلام دی خاطر۔ یا رسول اللہ ہو کی؟ فرمایا یار مکے والے نے نا ساڑھے صحابہ گرفتار کر لینے، تے تم واہ ایکسپرٹ آدمی ہے، تے جا کے تم واہ تینوں طریقہ کندھا ٹپن دا، تے جا کے کسے طریقے نہ سن لا کے تے میرے اس صحابہ تے چھڑا کے لیا۔ کیا لگا یا رسول اللہ اے چوری مشکل ہے، او چوری جہے وچ پیسے پوسے لبن کو مال لبے او چوری سان ہے۔ اے یا رسول اللہ چوری بڑی اوکھی ہے۔ فرمایا نہیں یار جے چوری کرنی ہو تو اے تینوں کام میں بھیجن دیا وا، میرے صحابہ چھڑا کے لے آؤ اتھوں گئے۔ روز بندے گھٹ جان ایک دو کہن یہ بندہ کون کتھے جاندے کتھے نے ساڑھے ایک قیدی جاندے کتھے نے۔ ایک دن جناب 14ویں رات دا چن چمک رہا ہے، حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ دی زمانہ جاہلیت اندر مشوکہ انہیں ویکھ لیا تے کہن لگی ابو مرثد ہے چال ڈال تو ویکھ لیا، کہن لگی تو ابو مرثد ہے؟ ابو مرثد فرما دینے ہاں میں ابو مرثد ہاں، اللہ جاندہ ہے گل سنیا جے تواڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو مرثد فرما دینے ہاں میں ابو مرثد ہاں، کہن لگی آجا میرے گھر اندر کوئی بھی نہیں، یا تو میں یا میں وہاں، پتہ نہیں تو کتھے چلا گیا ہے، میں تے تو لبدی پاگل ہو گئی ہاں، آج میرے نہ رات گزار لے، میرے وال ویخ میرے چہرے وال ویخ۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ فرماندے نے اے اناک میں تیرے چہرے وال نہیں ویخ سکدا، کیوں میں محمد دا چہرہ ویخ لیا ہے، میں اس نبی دا چہرہ ویکھ لیا، میں تیرا گندہ چہرہ نہیں ہوں ویکھنا چاہتا۔ لوگوں سیدنا ابو مرثد نو کہن لگی میں کھپ پا دیاں گی، یہ توڑے قیدی چرا کے لے جاندہ ہے۔ انہیں کھپ پا دیتی، مکے والے کو کوہاڑی لے آیا، کوئی سوٹا لے آیا، کوئی شے لے آیا، کاؤنے خیر حضرت ابو مرثد رضی اللہ پاج دے قوم دی روڑی سی جتھے وہ گند وغیرہ سوڑ دے سی، اس روڑی تے جا کے چھپ گئے۔ اللہ جان دے میرے پیارے ابو مرثد جناب سر دے اندر گند پہ گیا ہے، گند پوانا برداشت زنا برداشت۔ جدو قوم لب کے چلے گئی نا تو ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ کر نبی علیہ السلام دے کل مدینے پہنچے، اللہ زیارت نصیب فرما دے۔ مدینے پہنچے نا نبی علیہ السلام نے جا کے ساری گل بات دسی۔ ابو مرثد کہہ لگے یا رسول اللہ میرا نا اودا پیار بڑا رہا سی، تے جے تسی اجازت دو تے میں نکاح نہ کر لیں، جے تسی اجازت دو تے میں انہوں نکاح نہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام جے خاموش نے، جبریل قرآن لے کے آ گیا، فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ فرمایا میرے پیارے ابو مرثد نو کہہ دے اگر زانی مرد ہوئے اس زانیہ دے نال نکاح کرے یا مشرک دے نال نکاح کرے، فرمایا جے زانیہ عورت ہوئے ہو تو کسے زانیہ مرد دے نال یا جناب مشرک مرد دے نال نکاح کرے۔ فرمایا مومن ہوئے تے زناکار آدمی، فرمایا زناکار عورت دے نال نکاح کرے۔ فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں سے نکاح حرام کر دیتے نے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ دا ایسا تزکیہ نفس ہوئے ہیں، اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھن تو بعد گناہ نہیں کیتا، زنا نہیں کیتا۔ ایک اور حدیث پاک تے غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا محبوب جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا۔ نبی علیہ السلام فرما لگے ہو جا بڑی چنگی گل ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ دے پڑھ لواں،
پر زنا دی چھٹی دے دیو. بولو زنا دی. تو میں اے تو بغیر میں نہیں رہ سکتا, اے تو بغیر یا رسول اللہ میں نہیں رہ سکتا. واہ محبوب تواڈے تو میں قربان, تواڈے سمجھان تو میں قربان. نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا, کی کیا ہی کہنے لگا جی مینوں ایدی چھٹی دے دے, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. نبی علیہ السلام فرمان لگے کیا تو اس بات تے راضی ہے کہ کوئی تیری ماں نہ زنا کرے؟ یا رسول اللہ کدی بھی نہیں. آپ فرماندے نے کیا تو راضی ہے کوئی تیری بہن نہ زنا کرے؟ یا رسول اللہ کدی بھی نہیں, میں سر پاڑ دیاں گا او دا. آپ علیہ السلام نے رشتے گنوائے, ماں, بہن, پھپھی, خالہ, بہن دا دوتی پوتی, یعنی جڑے رشتیاں تو نبی علیہ السلام فرما جنہ رشتیاں دی وجہ نہ بندے نو زیادہ پیڑ ہوندی ہے. نبی علیہ السلام نے سمجھایا, فرمایا چاہنا ہے کہ کوئی نہ دے نال بدکاری کرے. کہہ لگے یا رسول اللہ میں کدی بھی گوارا نہیں کراں گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جے دے نال تو زنا کرے گا او بھی کسے دی ماں, بہن, پھپھی, خالہ ہوئے گی. جے تو برداشت نہیں کر سکتا تے مل کے بولو او بھی برداشت نہیں کر سکتا. خیر نبی علیہ السلام نے کہنے لگا یا رسول اللہ بس میں سمجھ آ گئی ہے. نبی علیہ السلام نے کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو بعد میں وعدہ کرنا میں تو ایسا کام نہیں کراں گا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ چک لے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے اللہ میرے صحابی دا دل بھی پاک کر دے, شرمگاہ بھی پاک کر دے. صحابہ کرام فرماندے نے پھر اس وقت تو لے کے ساری زندگی انہیں کسے غیر محرم والے ویکھیا ہی نہیں. کدی اکھ چک کے صحابہ فرماندے نے جدوں نبی پاک نے دعا کی تھی نا کدی بھی انہیں اکھ چک کے کسی عورت وال نہیں ویکھیا. لوگوں میں دعا کر لگا جے اللہ سانو بھی ایسا ایمان تے غیرت نصیب فرما دے. آئیے لوگوں توجہ کرنا, میں ایک واقعہ پڑھیا حضرت امام دمیری رحمت اللہ علیہ. لوگوں حضرت امام دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. کہنے لگے ایک نہ بندہ سی ماشکی جان دے وہ گھر چ پانی بھرن والے. کہنے لگے ایک گھر چ نہ ماشکی روزانہ پانی بھر کے جائے, روزانہ پانی بھر کے جائے. حیات الحیوان اندر واقعہ موجود ہے, امام دمیری رحمہ اللہ نقل فرمایا ہے. ایک دن نہ ماشکی نے مشکیزے جو پانی کڑے چ پایا, خیر پانی بھر کے ویکھیا عورت کلی بیٹھی ہے. او دے دل میں شیطان آ گیا, انہیں عورت پر غلانا شروع کیتا. عورت اللہ والی سی, انہیں جا کے عورت کے کندھے تے ہاتھ رکھیا. عورت نے وہ ہاتھ پرے کر دیتا, کہنے لگی دفع ہو جا میرے کولوں. انہیں پھر عورت کا ہاتھ پھڑیا, انہیں اپنا ہاتھ چھڑا لیا. جدوں نے کھپ پائی ماشکی نس گیا, کنڈی لا کے چار پائی تے بیٹھ کے کہنے لگی میرے اللہ تیری اس بندی نے زنا تے آج تک نہیں کیتا. اللہ تیری اس بندی نے آج تک دل اندر بھی نہیں سوچیا بنیا تے بنیا کیوں؟ یا اللہ میں تے کدی زنا دا بھی نہیں سوچیا, آج میرے تک ہاتھ آیا تے آیا کیوں؟ فوری دل اندر خیال پیدا ہو گیا میرے خامد نے ضرور بارے کھچ پوری ہوئے گی. سنو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دا فتویٰ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے زنا ایک قرض ہے, زنا ایک قرض ہے, کرو گے تسی بھگتنا تہاڈی بیٹی نو پئے گا. زنا تسی کرو گے تہاڈی ماں نو بھگتنا پئے گا, تہاڈی بہن نو بھگتنا پئے گا, تہاڈیاں پوتیاں تے دوتیاں نو قرضہ ضرور ادا کرنا پئے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے کر لو جنہ زنا کرنا کر لو, جنہ تسی قرضہ لینا لے لو. تہاڈیاں ماواں, تہاڈیاں بہناں, پوتیاں, دوتیاں, بہو بیٹیاں نو قرضہ واپس ادا کرنا پئے گا. نوجوانوں کسے نو میسج نہ کرنا, نوجوانوں کسے دی بہو بیٹی نو کسے گندی نظر نہ دیکھنا. اگر کسے دی بہو بیٹی نو گندی نظر نہ ویکھو گے تو آڈے تے وقت آئے گا تواڈی بہو بیٹی وال گندی نظر نہ ویکھیا جائے گا.
اگر کسی دی بہو بیٹی دے نال برا کم کرو گے یقیناً جانو لازمی بات ہے تواڈے خاندان اندر ایک قرضہ ادا کرنا پڑے گا. قرض ایک ایسی لعنت ہے، زنا ایک ایسی لعنت ہے. عمرہ ٹل جان گیا مگر ایک گناہ ایک دھبا تواڈی شکل تے باقی رہے گا. کہنے لگی یا اللہ تیرے بندے نے تو زنا آج تک نہیں کیتا، اے معاملہ بنیا تے بنیا کیوں؟ خیر دل میں خیال آیا کہ میرے خامن نے ضرور حرکت کیتی ہوئے گی. خامن گھر آیا، بیٹھا نہیں چار پائی تے، بہن تو پہلے عورت کہنے لگی بدبختاں باہر تو اس وقت کسی عورت دے کندھے تے تو ہاتھ کیوں رکھیا؟ تو کسے غیر عورت دے کندھے دے کیوں ہاتھ رکھیا؟ تو کسے غیر عورت دا کیوں ہاتھ پھڑیا؟ تو غیر عورت وال گندی نظر نال کیوں ویکھیا؟ کہنے لگا تینوں کنے دسیا؟ پیروں زمین نکل گئی. کہنے لگی جو بار کرتوت کر کے آیا تیرے گھر میں جو کرتوت ہو گئی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تسی لوگاں دے نالے کام کرو گے تواڈے نال ضرور ہوئے گا. انہاں واقعات وال غور کرو. زنا بہت بڑی لعنت ہے. میں دعا کرن لگا جے یا اللہ ساڑھے سارے دے دل صاف فرما دے. نہیں تسی آمین اچھی کہہ دے اللہ سانو سارے نو پاک کر دے. ایسا گناہ ہے. نبی علیہ السلام فرما دے معراج دی رات میں گیا تندور دے اندر میں ننگے مرد ننگیاں عورتیں سردیاں ویکھیاں. فرمایا جبریل ہے کون بد نصیب نے؟ فرمایا زناکار نے جڑے حلال چھڑ کے حرام وال منہ مار دے رہے. نبی علیہ السلام فرما لگے میں ایک ٹولا ویکھیا، ایک پاسے صاف ستھرا خوشبودار گوشت پیا، ایک پاسے سنڈیاں لڑیاں گندا مندہ گلیا گوشت پیا. فرمایا وہ صاف گوشت چھڑ کے گندا گوشت بدبودار گوشت کھا رہے نے. فرمایا جبریل کون لوگ نے؟ فرمایا زناکار لوگ نے. خیر سیدنا لوط علیہ السلام دی قوم اندر ایک گناہ جڑا ہے عام بہت زیادہ ہو چکے ہے. لوگوں لڑ گئے جناب عورتوں نو چھڑ کے لڑکیاں دے نال بد فعلی کر دے رہے، برا کم کر دے رہے. حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا غور کرے جے. فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. حضرت لوط علیہ السلام ایک دن پھر موقع پا کے آ گئے. فرمان لگے میری قوم والیو أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ تسی فحاشی کرن تو باز کیوں نہیں آندے؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تبصرون. اتنے مفسرین نے دو قول بیان فرمائے نے. فرمایا حالانکہ تسی ایک دوسرے نو ویکھ دے بھی ہو. ایسی بےہودہ تے گندی قوم سی حضرت لوط علیہ السلام دی جدوں او زناکاری بدکاری کر دے تے سامنے کر دے ایک دوجے دے سامنے. فرمایا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ تسی ویندے بھی ہو تے بدکاریاں بھی کر دے ہو. لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے واسطہ دینا چاہنا وہاں کیا اس قوم اندر ایک گناہ ہے کہ نہیں؟ مل کے بولو ہے کہ نہیں؟ اے چند دنوں دی گل ہے بہاول پور اندر ایک جناب لڑکی دے نال پورے گھر دے افراد دے سامنے ادھر اجتماعی زیادتی کیتی گئی ہے. لوگوں میں کی اپنے معاشرے دا دکھ بیان کراں جڑے گناہ پہلیاں قوم اندر ہے اس قوم اندر بھی موجود نے. اللہ جانتا جدوں میں قرآن و حدیث نو پڑھنا تے مینوں سمجھ لگدی ہے اللہ پاک نے کسے قوم نو برباد کیتا جھوٹ بول دی سی اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا صفاستی تو مٹا دیتا ہے. کہ کوئی جناب قوم جیڑی سی کٹ تول دی سی اللہ نے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جناب کئی قوم ایسیاں سن جڑیاں وعدہ خلافی کر دیاں سی اللہ نے صفاستی تو مٹا دیتیاں. کئی ایسے سی جڑے زنا کر دے تے رب نے صفاستی تو مٹا دیتے. اللہ جان دے سارے نبیاں دیاں قوماں دے گناہ کٹھے کیتے جان آج اس قوم دے اندر سارے اس امت اندر موجود نے. اتھے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے میرے تواڈے
پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے اللہ میری قوم اجتماعی موت نہ دمی جی میں ساریاں قوماں تباہ و برباد ہوندیاں رہیاں اے میرے اللہ میری قوم اجتماعی موت دے کے نہ ماری اللہ جاندا ہے جے نبی پاک دی دعا نہ ہوندی تے اسی کدوں دے ٹپ گئے ہوندے آئی حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے آؤ کس طرح دے واقعات توڑے کھڑیاں اندر چونیاں اندر موٹر وے تے لاہور اندر فیصلہ آباد اندر ہر شہر اندر روزانہ دیاں خبراں گردش کر دیاں نے آج جناب اجتماعی زیادتی ہوئی ہے ساریاں دے سامنے معاملے ہوئے نے آئی حضرت لوط علیہ السلام دی قوم بھی سارے دے سامنے بدکاری کریا کرنے فرمایا وانتم تبصرون انکم لا تعتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم تجہلون حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے تسی انہاں لڑکیاں دے نال تسی برے کم کر دے ہو عورتاں نو چھڈ کے تسی نکاح کر کے ازدواجی معاملات کیوں نہیں تسی حل کر دے تسی انہاں لڑکیاں دے نال کیوں بدفعلی کر دے ہو فرمایا بل انتم قوم تجہلون حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے تسی جاہل قوم حضرت لوط علیہ السلام دی گل سن دے رہے سنن تو بعد کہن لگے فما کان جواب قومہی اللہ جاندہ سورہ نمل جاگے پڑھو اللہ جاندہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی جواب دے رہی ہے فرمایا کہ فما کان جواب قومہی کہن لگے قوم نے جواب دیتا کہن لگے اللہ نکالو اخرجو آلا لوط من قریاتکم انہم اناس یتطہرون کہن لگے قوم سن لو اے لوط سانو نہ سمجھاؤ حضرت لوط علیہ السلام دے بارے کہن لگے لوط نو تے انہاں دے گھر والیاں نو بستی چوں کٹ دیو سانو نہ سمجھاؤ اسی اگے بڑے پڑھے لکھے ہیں جی میں آج بھی کسی نے کہی ہے نا اور جا یار سانو پتہ ہے جا یار تنوں بہتے مسئلے دا علم ہے اے تنوں بہتے جاننے ہوندا ہے کہ نہیں ہے جی کہنے لگے اخرجو آلا لوط نکال دو لوط علیہ السلام نو من قریاتکم اپنی بستی چوں انہم اناس یتطہرون وڈا پاک انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگا وڈا پاک نبی نو کی کہن ڈے نے بولو وڈے پاک پنڈوں کر دیو انہوں نو جی میں آج کہہ دیں وڈا مفتی وڈا کہتے مفتی رہندہ نہیں کہنے لگے وہ ناس یہ تو ہر وڈے پقیدہ لوگ بڑے پھیرتے پنڈوں کٹو انہوں نے تے حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں فما کان جواب قومہی الا نقالو اللہ اکبر اس بات پہ غور کرے آج لوط علیہ السلام نے نا پنڈوں کٹ کے نا تو پتہ کی کہنے لگے اور لوط علیہ السلام ساڑی جاندے گال سنیا جے ہاں جی دسو ان قالو ایتنا بعذاب اللہ روز کہنا نہ کرو عذاب آ جائے گا نہ کرو عذاب آ جائے گا کتھے عذاب بعذاب اللہ کتھے تواڈے رب دا عذاب آ کھڑے جے لیاؤ اپنے رب کو عذاب لے آوے امانداری نہ دسو حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے بھی کیا سی نا واقعہ سنے جے نا نوح علیہ السلام دا لے آؤ کتھے عذاب یونس علیہ السلام دی قوم کہنے لگی لے آؤ کتھے عذاب ہر قوم نے نبی نو کیا لے آؤ کتھے عذاب صرف ایک بستی بچی سی ایک کوئی قوم بچی سی حضرت یونس علیہ السلام دی کہنے لگے ساڑی جاندے گل بھی سن جایا جے کہنے لگے قالو ایتنا بعذاب اللہ لیاؤ کتھے عذاب اللہ دا عذاب اگے کہنے لگے ان کنتا من الصادقین اگر تسی سچے ہو حالانکہ اللہ دے نبی سچے ہوندے نے
کہنے لگے جی سچے ہو لیاؤ کتھے عذاب. حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کو مدد منگی ہے. فرمان لگے قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. کہنے لگے میرے اللہ اس فاسد قوم تے میری مدد فرما دے. اللہ جاندا تسی صاحب عقل صاحب شعور پڑھے لکھے باپ موجود ہو, پچیتی لوگ موجود ہو, سمجھدار موجود ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے تو پہلے گزرے نبیاں نو یہ نہیں آکیا, فرمایا کہ آدم جی میری مدد فرما دو, نوح پیغمبر میری مدد فرما دو, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی میری مدد فرما دو, حضرت نوح علیہ السلام دی میری مدد فرما دو. حضرت لوط علیہ السلام کی فرماندے نے اللہ میری مدد فرما دے. لوگوں سارے نبی مدد کے دے کولوں مانگ دے رہے, اللہ کو مدد مانگ دے رہا ہے. حضرت آدم حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ میری مدد فرما دے, اس قوم تو میری مدد فرما دے, ایسی گندی قوم میرے پیٹے پہ گئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام ایک دن اپنے گھر اندر موجود نے. حضرت لوط علیہ السلام دن رات قوم نو سمجھا دے رہے اے میری قوم والے گناہ تو بچ جاؤ, اس بدکاری تو بچ جاؤ, تسی اے جڑا جناب برا عمل کر دے ہو. فرمایا تواڈے تو پہلے کسے قوم نے کام نہیں کیتا, تو انو کیڑی گندی عادت پہ گئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام دی گل ادھروں سن کے ادھروں کٹ دے گئے. ایک دفعہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن پاک نازل ہویا اعلان کر رہے ہیں. فرمایا ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وال اللہ دے نوری ملائکہ آئے, نوری ملائکہ آئے. کادے واسطے آئے؟ بچے دی خوشخبری. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دی عمر نہ گئی تے اما سائرہ دی بھی بڑھاپا بانج ہو گئے, فرشتے آ گئے. فرمایا پیارا ابراہیم علیہ السلام تو انو خوشخبری دین آئے ہیں. کادی؟ اللہ تو انو پتر دے گا. بولو بولو اللہ تو انو دعا کر دیو جنہیں بے اولاد نے صالح نورینہ اولاد نصیب فرما دے. کسے درد جا کے در در نہ کروایا جے, ایک اللہ دا بوا کھڑکاؤ بس, باقی سارے چھڑ دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے رسولنا ابراہیم بالبشرا. اے پیارے ابراہیم اے گل سنن والی علی دوانو خوشخبری دین واسطے آئے ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے نے میں بھی بانج, میری عمر بھی کوئی نہیں, میری بیوی بانج ہو گئی ہے, میری بیوی بانج ہو گئی ہے, میری عمر ننگ گئی ہے, جوانیاں ٹل گئیاں نے. فرمایا اللہ جوانیاں وال نہیں ویندا, رب دی مرضی ہے جنوں دے جنوں نہ دے اللہ دے گا. کہنے لگے جی اسی تواڈے لو چلے ہاں. ابراہیم علیہ السلام فرما دے ہن کدھر دی تیاری ہے؟ کہنے لگے قالو انا مہلکو اہلی ہادی القریہ. اسی ایک بستی تباہ کرن چلے ہاں, ایک بستی تباہ کرن چلے ہاں. اور میں انا اہلہا کانو ظالمین. کہنے لگے اس بستی اندر رہن والے بڑے بڑے بدکار تے بڑے بڑے ظالم نے. انہاں فرشتیاں نے آکے ہاں پیارے ابراہیم جی لوط علیہ السلام دی قوم نو تباہ کرن واسطے چلے ہاں. کہنے لگے قال ان فیہا لوطن. حضرت ابراہیم فرماندے نے اے پیاریو اللہ دے فرشتیو اس بستی اندر حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ دے نبی رہندے نے. کہنے لگے قالو نحن اعلم بمن فیہا. فرمایا کہ اسی تواڈے نالوں زیادہ جاننے ہیں, اسی تواڈے نالوں زیادہ جاننے ہاں. فرمایا کہ اسی حضرت لوط دے جڑے گھر والے ایمان لے آئے نے اسی انہاں نو چھڑ دیاں گے, اسی انہاں نو بچا لواں گے, باقی سارے تے عذاب آ جائے گا. حضرت لوط علیہ السلام ایک دن اپنے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے تے اے نوجوان خوبصورت لڑکے بن کے اس بستی اندر آ گئے ہیں. او نوری سن, انسان دی شکل اندر آئے سن. حضرت لوط علیہ السلام دے گھر اندر آ گئے. جدو قوم نے ویکھیا بڑے خوبصورت لڑکے نے تے انہاں دی یہی عادت جا کنڈا کھڑکایا حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے کی گل ہے؟ کہنے لگے جڑے منڈے تواڈے گھر اندر گئے نے ساڈے حوالے کر دیو.
حضرت لوط علیہ السلام میں اپنے کولوں گلاں نہیں سنا رہا قرآن یار میں قرآن دی ایتاں دا ترجمہ تانوں سنا رہا واں مورخین نے جو تاریخ اندر لکھے ہے سیرت اندر وہ پڑھ پڑھ تانوں سنا رہا واں اللہ جاندا ہے پورا ایک ہفتہ میں تیاری کرنی ہوندی پورا ایک ہفتہ مزے دی گل ہے میں جو موٹر سائیکل تے جاواں نا تے میں اے اور دہراندا جانا اللہ جاندا پڑھدا جانا بعد لوکی نے پیچھے مڑ کے ویندے مولوی رے پاگل لگن ہوندی نا کسے گل نال جے میں گڈی چلا رہا ہاں پھر تو بندہ گفتگو کرے ہاتھ تے ہلدا ہی نہ مولوی کلا ہے کردا کی اللہ جاندا ہے پورا ایک ہفتہ تیاری کرنا میرا اللہ سچا جان دے جدوں دا میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیتا نا 15 16 17 سال ہو گئے نے اللہ جاندا ایک ایک مضمون میں ڈائری اتے لکھیا ہوا ہے میں انہوں ضائع نہیں کرتا محنت کر کے لب کے چیزاں لکھنا تاکہ تواڈے تک پہنچاواں تاکہ میرے بھی علم چ اضافہ ہو جائے تواڈے علم چ بھی اضافہ ہو جائے حضرت لوط علیہ السلام دا جا بوا کھڑکایا کہن لگے اے پیارے لوط اوڑے منڈے اندر گئے نے ساڑھے حوالے کر دے حضرت لوط علیہ السلام کہن لگے خدا کو ڈر جو میرے مہمان نے اللہ جاندہ ہے مہمان دے سامنے میزبان دی بندہ بستی کر دے یا میزبان دے سامنے بندہ مہمان دی بستی کر دے تے میزبان ویسے ہی مر جاندہ ہے یار میرے گھر اندر آئے تے فلانے بندے میرے مہمان دی قدر نہیں کی تھی انہیں سامنے میرے مہمان دی میرے سامنے میرے مہمان دی جناب انہیں لانتان کر کے بستی کر دیتی ہے حضرت لوط علیہ السلام نو کہن لگے حضرت لوط فرمان دے رہے قوم والے ہٹ جو جرم تو بعد آ جاؤ اے میرے مہمان نے دے گھر وچ آئے مہماناں نو ذلیل نہیں کریدا کہن لگے لوط پیغمبر سانو انہاں گلاں دا کوئی اثر نہیں ہونا سانو جو مرضی سمجھائی جا اے لڑکے ساڈے حوالے کر دے کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے جدوں مزاحمت کیتی ہے کہن لگے جاؤ چلے جاؤ خدا کو ڈر جاؤ ایتھے عورتاں موجود نے عورتاں دے نال نکاح کر کے سکون حاصل کرو حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کہن لگی سانو نواں سبق نہ سنا ساڈے حوالے کر دے وگر نہ سی فلاں فلاں کر دے آنگے حضرت لوط علیہ السلام دی تو پریشان ہو گئے بعض مورخین نے لکھیا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیتا دے قوم والے کندھاں تے چڑھ گئے ایڈی گندی قوم سی کندھاں ٹاپے کندھاں دے کھلو گئے دیواراں دے چڑھ گئے کہن لگے لوط انہاں لڑکیاں نو ساڈے حوالے کر دے جدوں فرشتیاں نے ویکھیا کہ لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے نے کہن لگے پیاریا اسی انسان نہیں اسی تے رب دے فرشتے ہاں اس تو پہلے لوط علیہ السلام نو کوئی علم ساڈے دے پیراں دیاں بلیاں بھی جان دیاں نے ایتھے تے نبی کی کہن ڈے نے آئے تو لوط علیہ السلام اینڈ تک نہیں پتا چلیا کہ انسان نے لڑکے نے فرشتے نے کون نے کہن لگے پیارے لوط پریشان نہیں ہونا اسی فرشتے ہاں اسی بولو انسان اسی انسان نہیں اسی فرشتے ہاں حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے دل میں سکون ہو گیا کہن لگے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ فرمایا پیاریا اے میرے پیارے لوط فرشتے لوط علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں اے پیارے لوط جی اپنے نال دے لے کے اپنے جڑے تھوڑے تھے ایمان لے گھر والے انو لے کے رات دے اندھیرے چو نکل جاؤ تواڈی ہن قوم دی خیر قوم دی خیر نہیں نہ تے اسی عذاب لے کے آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام چلے دے ملائکہ کہن لگے پیارے لوط فرمایا جی حکم کیے فرمایا جدو تسی جانا ہے پتھراں دی آوازاں تو آن گیاں چیخو پکار دی آوازاں آن گیاں مڑ کے نہیں ویکھنا جیڑا بندہ مڑ کے ویکھے گا وہ بھی رگڑیا جائے گا سمجھ لو فرمایا انہوں سمجھا دیو جو مرضی پیچھے ہوئے تسی مڑ کے ویکھنا نہیں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والے نہ لیا اللہ دی کرنی ہے نبی ہے پر بیوی کافرہ ہے
بیوی نے کلمہ نہیں پڑھیا، نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے بیوی کافر آئے، حضرت لوط علیہ السلام رات پئی ہے تے سارے ستے ہوئے نے لوتی، سارے ستے ہوئے لوط علیہ السلام نے اپنے جناب نال گھر والے نو لیا دے پنڈوں نکل گئے، جدو پنڈوں نکل گئے مفسرین مورخین لکھ دینے کہنے لگے جڑے اللہ پاک نے آسمان تو پتھر نازل کیتے، نوکدار نکیلے پتھر، نکیلے پتھر کھنگریٹ ویکھی جا کدی کھنگریٹ ویکھی جا کھنگریٹ کیڑی پکی ہوندی کھنگر اس طرح دے پتھر جناب نوکدار، بلکہ ہر پتھر دے ہوتے ایک ایک دا نام لکھیا اے فلانا پتھر فلانے دے سر وچ پئے گا، فلانا پتھر فلانے دے سر وچ، فلانا پتھر فلانے دے، اللہ پاک نے انہاں پتھراں دے ہوتے انہاں دے نام بھی لکھ دیتے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نکلے تے چیخ دی آواز آئی ہے، ایڈی زوردار چیخ دی آواز آئی ہے، کلیجے پھٹ گئے، کہنے لگے کی بن گیا کی بن گیا، خیر انی گل ہوئی آسمان دے پتھراں دیاں بارشاں رب نے کر دیتیاں۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نو اللہ پاک نے پتھر مار مار کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی پیچھے سی تے مڑ کے ویکھیا، مڑ کے ویکھیا کتھوں کھپ دی آواز آنے، پتھر وجہ سے جو دڑال چل، لوط علیہ السلام دی بیوی بھی غرق ہو گئی، مار دیتی رب نے۔ فرمایا میرے لوط تیری بیوی نے توڑا کلمہ نہیں سی پڑھیا، لہذا انہیں مڑ کے ویکھیا یار میں قرآن تے حدیث کتھے لے کے جاواں، اج دیاں جھوٹے قصے کہانیاں میں بیان کراں یا قرآن حدیث بیان کراں۔ حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی نو رب نے غرق کر دیتا، حضرت نوح علیہ السلام دی اللہ نے بیوی نو غرق کر دیتا، حضرت نوح علیہ السلام دے پتر نو اللہ نے غرق کر دیتا، کیونکہ انہاں دے عقیدے ٹھیک نہیں، اتوں پہ پتھر، ساری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ لہذا خلاصہ آج دے جمعہ دا خلاصہ کیے، جیڑا بندہ اے عمل کرے گا رب دے عذاب تو بچ سکدا نہیں بچ سکدا۔ لہذا ساڈے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے اللہ کو سچی معافی مانگ لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے عمل نہیں کرنا جڑا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کر دی رہی۔ اللہ پاک دے حضور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سانو انبیاء کرام تا قیامت والے دیدار نصیب فرما دے، اور نبی علیہ السلام دی تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے، زندگی ایمان والی اللہ دے دے، موت ایمان والی اللہ دے دے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔